ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات جو ہے یہ ایک علم ہے جیسے دیگر علوم ہیں، اور اس کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسے دوسرے علوم کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف علم جو ہے ان کی ضرورت بڑھتی ہے اور بعض کی کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ تربیت یافتہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ان سے بہتر لوگ کائنات میں کبھی آئے بھی نہیں اور آئیں گے بھی نہیں، جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ تو آپ ان کی زمانے کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار دعائیں ایسی ملیں گی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جادو سے بچنے کے لیے یہ خاص طور پہ ہمیں سکھلائی گئی، جنات کے وار سے بچنے کے لیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، اب دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی۔ یعنی مختلف آپ کو ذخیرہ احادیث میں بھری ہوئی ہیں۔ آپ اگر احادیث کا صحیح طرح سے مطالعہ کریں تو آپ کو 100 سے زیادہ ایسی روایات ملیں گی جو وہ جماعت کہہ رہی ہے جن سے اعلیٰ نبیوں کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں جنات سے بچنے کے لیے؟ ان کے پاس تو ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جنات تو ویسے ہی بھاگ جائیں، لیکن وہ ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ بشر کا دشمن جو ہے وہ جن ہے، اور قرآن صاف کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ابھی میں باہر تھا وہاں تو ایک ڈاکٹر میرے پاس لائے، لیڈی ڈاکٹر ہے بڑی وہاں کی، کہا جی یہ ان میں بزرگ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں باتیں، اور یہ سرجن ہے بہت بڑی ٹاپ کی سرجن ہے، کئی بار سرجری کے دوران اس پہ دورہ پڑ جاتا ہے، کئی بار کسی جگہ بھی، لیکن ہے اللہ کے ولی۔ اب وہ لوگ ہماری زبان کے نہیں تھے، ہمارے لوگ نہیں تھے، لوکل وہاں کے تھے۔ تو میں نے کہا جی میں بھی اللہ کے ولیوں کی زیارت تو کروں، ذرا ان کو لائیں آپ۔ جب اس کو میرے پاس لائے تو میں نے جب تھوڑا پڑھا تو وہ اس میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا، ہنس رہا بتا رہا میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یہ ہوں، پتہ نہیں اپنی کیا تعریفیں۔ تو اب میں نے اس کو صاف کہا کہ تم جو بھی کہو نا، تمہاری میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں ہر بات جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پہلا ہی کہہ دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، بس آگے تم جو کہو گے مجھے یقین نہیں۔ اچھا وہ جو اتنے قصے سنا رہا تھا ان کو، اور وہ پورا خاندان اس کے سامنے ادب سے بیٹھتا تھا ہاتھ باندھ کے کہ جی یہ تو بزرگ آ گئے ہیں اس میں، تو پہلے تو وہ 50% وہیں سے نرم ہو گیا۔ اب یہ جنات کا ایک علاج کرنے کا ایک وار کا طریقہ ہے نفسیاتی۔ سائیکالوجی جو پڑھتے ہیں نا شاید وہ بھی اس طرح نہیں نکال سکتے، وہ بیچارے کیا پڑھیں گے، وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں خالی۔ میں آپ کو اب آدھا وہ ہوا اور آدھا میں نے وہ جو ہمیں دھمکیاں دیتا تھا میں اس کو دھمکیاں دینے شروع ہو گیا۔ میں ممبر پہ اللہ کو عزیز جان کے بتاتا ہوں، نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو رت آیا کدھر سے ہے۔ میں نے کہا اس کا جو قدیم گھر ہے جہاں اس کی ماں رہتی ہے، ہاں۔ میں نے کہا تیرے بچے تیری بیوی بھی وہیں رہتے ہیں، ہاں۔ میں نے کہا میں ان کو ابھی وہیں ملکہ بلقیس کا جو ہے نا محل ہے جہاں میں گیا ہوا تھا ابھی سلالہ میں، سمندر کے کنارے، ملکہ بلقیس نے پورا محل جو اس کا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے جو تخت اس کا اٹھوایا تھا، میں اس جگہ بھی کھڑا ہوا، اور وہ محل کھنڈرات میں ہے، اور ایسا خوبصورت جگہ پہ ہے کہ اس نے نہر اندر نکلوائی تھی سمندر میں، وہ آج بھی ہے۔ اور جہاں وہ قوم سبا تھی تو وہاں جا کر میں نے آدھا دن گزارا،
لیکن وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں رات کو کوئی بھی بندہ آئے تو جن نظر آتے ہیں اسے، وہاں ایسے وحشت ہے جنات کی آج بھی۔ تو میں نے کہا میں اسی محل میں تمہیں قید کرواؤں گا۔ اب وہ دھمکیاں ان کو لگاتا تھا اور مجھے لگا رہا تھا، میں نے اس کو لگانی شروع کر دی۔ اب وہ میں نے 2-3 منٹ یا 5 منٹ دھمکی لگائی ہوگی تو وہ کہنے لگا نہیں میرے بچوں میرے گھر کو نہیں کچھ کہنا، میں چلا جاؤں گا۔ دیکھیں نا بات یہ ہے۔ اب آپ کہیں بزرگ آ گئے، یہ کون سے بزرگ ہیں بھائی؟ پہلے تو ان کی بزرگی نہ مانیں جو خلاف شریعت ہو۔ یا ہم اللہ کا فضل ہے جس خطے میں رہتے ہیں ہم مصلی پہ اس کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے جس کو سنت کے مطابق داڑھی نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہے نا یہ بات۔ پوری دنیا میں یہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے اکابر کی محنت کی وجہ سے اس بر صغیر میں عطا کی ہے۔ باقی آپ کہیں بھی چلے جائیں، پینٹ پہنی ہوگی، کلین شیو ہوگا، اللہ اکبر، یہاں نہیں۔ ہم ظاہر کو بھی لازم، حنفیت خاص طور پہ ظاہر کو فالو زیادہ کرتے ہیں، تو بھائی اس کو آپ بزرگ کیوں مان رہے ہیں؟ کسی کو بزرگ نہ مانیں۔ جن چاہے آپ کو جن زیادہ تر دھمکیاں لگاتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں، شور کرتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا نقصان دیتے ہیں کیسے؟ کہ آپ کے کاموں میں خرابیاں لائیں گے، آپ کو کہیں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ٹائر کو ویل جو ہے اس کو لوز کر دیں گے، نقصان دے سکتے ہیں ایسے۔ اچھا اب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت سے گر گیا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، تو اب یہ سارے کام وہ ہیں جن صحابہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر جل گیا، بچے جل گئے، مال تباہ ہو گیا، کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دعا میں نے پڑھی ہوئی ہے جو آقا علیہ السلام نے مجھے سکھائی ہے۔ دیکھیں دعاؤں کا کمال، یعنی اس زمانے میں بھی دعاؤں کی اہمیت تھی۔ اچھا اب ہم لوگ دعائیں بھی نہیں پڑھتے، دعاؤں کی طرف ذہن بھی نہیں ہے، بس کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ چھوڑ دی ہے اکثر ہماری امت کا 80% طبقے نے۔ اچھا لباس کی سنت چھوڑ دی ہے، گاڑی میں سفر کی دعا چھوڑ دی ہے، صبح و شام کی دعائیں چھوڑ دی ہیں۔ عملیات کیا چیز ہے؟ تصوف کیا تھا؟ کیا صحابہ نے ضربیں لگائیں؟ کیا صحابہ نے اس طرح مراقبے کیے؟ کوئی ایک صحابی بتا دیں جس نے ایسے ضربیں لگائی ہوں، مراقبے کیے ہوں؟ نہیں کیا، کیونکہ ان کے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی تربیت جس ذات نے کی ہے وہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات ہے، اور اس ذات کے چہرے کو دیکھ کر ہی جنت ان کو مل گئی تھی۔ ایمان ان کا مضبوط ہو چکا تھا، یہ انگاروں پہ لٹائے جاتے تھے، کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، یہ آروں کے نیچے چیر دیے جاتے تھے، کلمہ نہیں چھوڑتے۔ ایمان کا گراف بہت اونچا تھا ان کا۔ ہمارا ایمان کا گراف بہت چھوٹا ہے، ہمیں تسبیح ہاتھ میں رکھنی پڑتی ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں تسبیح یاد کراتی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو یاد کراتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ انگلی پہ گن لیں، تسبیح ہاتھ میں کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی ہے نا۔ صحابہ تسبیح نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کو اللہ بھولتا ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھی کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ کبھی بھولا ہی نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے شیوخ الحدیث تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ولیوں کو گٹھلیاں گننی پڑتی ہیں، کیوں؟ کہ ان کو اللہ بھول جاتا ہے، کبھی کبھار ہمیں بھول جاتا ہے، پھر ہمیں یاد کراتا ہے۔ یاد دہانی کو تسبیح کہتے ہیں۔ اچھا صحابہ نے مراقبے نہیں کیے، اب تصوف میں مراقبہ ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں آپ جو ہے اللہ کرتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے۔ یہ حضرت آپ نے کہاں سے لیا؟ صحابہ نے کیا؟ نہیں، لیکن ہم اس نہج پہ لانے کے لیے یہ مراتب طے کرا رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ نبی اور صحابہ، مقصود تو وہ درجہ ہے نا۔ تو اب آپ کہیں کیا صحابہ نے صرف پڑھی؟ کیا صحابہ کرام نے نحو پڑھی؟ کیا صحابہ کرام نے منطق پڑھی؟ کیا صحابہ کرام نے بخاری شریف پڑھی؟ کیا صحابہ تابعین نے مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی یہ 8 سال کا کورس کیا؟ کسی ایک صحابی تابعی نے نہیں کیا۔
آپ کیوں کرتے ہیں، میں کیوں کیا؟ کہ ہمارے اکابر نے یہ سلیبس بنایا کہ اس مقام کو سمجھنے کے لیے، ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی۔ ہمارا ایمان کا گراف اتنا کمزور ہے، ہمارا علمیت اتنی کمزور ہے کہ ہم ان کی باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ان کی ذات کو کیا سمجھیں گے؟ ان کی ذات کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے نا۔ جو کہتا ہے میں ہوتا صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، وہ تو بے ایمان لوگ ہیں۔ ہم ان کی ذات کو کیا سمجھیں گے؟ ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھنا بھی نہیں، بات کو پڑھنے کے لیے خالی کہ ہم ان کی عربی گرامر کے مطابق پڑھ سکیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہم 8 سال لگاتے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ صحابہ کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنے کے لیے، سمجھنا نہیں، سمجھنے کے لیے پوری زندگی بھی کام ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رائمنڈ کے جو بزرگ تھے، کہ ہم سیکھتڑ ہیں۔ اور جی میں سند مل گئی، پڑھ نہیں لیا، ابھی سیکھ رہے ہیں، موت تک ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو ہے نا بات، لیکن بات کو پڑھنے کے لیے ہمیں کتنے سال لگانے پڑتے ہیں؟ جن صحابہ کی باتوں کو پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں 8-10 سال لگانے پڑتے ہیں، تو آپ سوچئے وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کی مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ان کو یہ گلیوں محلوں والے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، اب آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہم ان کی باتیں پڑھنے والے بن جائیں۔ کیا صحابہ نے صرف نہیں، صحابہ تو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو۔ ہماری کمزوری ہے، ہمیں ضعف ہے ایمان کا، علم کا۔ ہم اتنا ایمان کا گراف بنا لیں کہ ہم صحابہ کی بات کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے بن جائیں، اس کے لیے 10 سال لگا دیتے ہیں۔ یہ سلیبس ہے اکابر کا، حضور کا نہیں ہے بتایا ہوا۔ اب سمجھیں بات کو۔ اب عملیات کیا ہے؟ عملیات بھی اصل میں یہی چیز ہے، تصوف یہی چیز ہے۔ مل احسان، بخاری کی پہلی حدیث، حدیث جبرائیل، یہاں سے تصوف نکلا، یہ الگ شرح ہے اس کی۔ مل احسان یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ یہ احسان کا جو تصوف ہے، یہ اس کا ایک مقام ہے۔ عملیات کیا چیز ہے؟ عملیات اصل میں اللہ کی یاد دہانی ہی کا نام ہے۔ عملیات کوئی تویزوں کا خالی نام نہیں ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں یہ۔ اور جی تویز لکھ دیے 2 4 6 ہنسے، ہم تو ہنسوں کے قائل ہی نہیں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ تو ہنسوں کا قائل ہی نہیں ہوں، میں زندگی میں لکھتا بھی نہیں ہوں، وہ کسی کو دیتا بھی نہیں ہوں۔ ہم صرف قرآن کے قائل ہیں اور حدیث کے وہ الفاظ جو ہمارے نبی اور صحابہ نے بیان فرما دی۔ تعویذ کے قائل ہیں، تعویذ قرآن میں حدیث میں کہیں ممنوع نہیں ہے۔ جو عالم آپ کو کہے نا عرب عجم کہ تعویذ حرام ہے، حدیث میں ہے، تو آپ کو سکیں تعویذ کا لفظ دکھا دو۔ تمیمہ کا لفظ کو تعویذ پہ فٹ کر رہے ہو، آپ ہی جاہل ہیں۔ پھر تعویذ کہیں حرام نہیں ہے، اللہ کا نام جس پہ لکھا ہو، شیطان کا نام لکھا ہوگا، غیر اللہ کا نام لکھا ہوگا تو وہ تمیمہ ہوگا، اسے حدیث تمیمہ کہتی ہے، تعویذ نہیں کہتی۔ اب عملیات کیا ہے کہ آپ کو وہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ صحابہ اکرام جو دعا پڑھتے تھے وہ جلالی دعا ہے، ان کے مقام کی دعا ہے، انہوں نے حضور سے سنی ہے۔ اب ہمیں اس کی ایک نسبت حاصل ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اب حدیث کی نسبتیں لینے کے لیے الگ الگ اساتذہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ قرآن کی الگ ہے، تفسیر کی الگ ہے، فقہ کی الگ ہے، حدیث کی ہر کتاب کی الگ ہے، ہر حدیث کی الگ ہے۔ ہمارے تو چیزیں ہی ختم ہوں گی۔ میں نے اللہ کا فضل ہے بہت سی لی اس طرح سنتے ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے، تجربہ ہے۔ اچھا، اب دعا ہے، کوئی نبی علیہ السلام نے یہ فلاں موقع پہ پڑھی، فلاں، اب اس کی نسبتیں لیں گے۔ اس کو نام دیا گیا عملیات، کہ آپ کو دعائیں یاد آئیں۔ ہاں، میں نے جنوں سے بچنے کے لیے یہ حضور کی دعا پڑھنی ہے یا قرآن کی، میں نے جادو سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے قرآن یا حدیث کی، میں نے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ پڑھنی ہے۔ جیسے آپ فقہ آپ نے الگ کی، صحابہ کے زمانے میں الگ نہیں تھی، آپ نے منطق الگ کیا، الگ علم ہے، اس کا استاد الگ ہے،
اس کا دورہ منطق کرایا جاتا ہے، دورہ صرف کرایا جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دورہ نحو ہوتا ہے، دورہ تفسیر ہوتا ہے، تقابل ادیان ہوتا ہے، پھر تخصص ہے، یہ تخصص بھی الگ الگ ہے، پھر لغت العربیہ ہے، پھر حدیث ہے، اب آپ ہر ایک کو الگ الگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ عملیات ایک فیلڈ ہے، آپ اس وقت نقش اور نکور اور تویز گنڈا یہ خالی نہ سمجھے، لوگوں نے اس کو کیا۔ جیسے مدرسے کا طالب علم جب تعارف کراتا ہے باہر دنیا میں ایک ڈاکٹر کو، ایک بزنس مین کو، کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، وہ یوں دیکھتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ غریب گنوار ہے کوئی، ایسا ہی ہے نا، جیسے وہ ان کو سمجھتا ہے یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے مدرسے میں، لیکن اس علم کی ویلیو اللہ کے نزدیک کائنات کے ہر علم سے زیادہ ہے۔ جیسے وہ اس کو ویلیو نہیں دے رہا کیونکہ اس کی قدر وہ نہیں جانتا، اور جو عملیات کو ویلیو نہیں دیتا وہ اس کی قدر نہیں جانتا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ مجھے بتائیں منطق کیا علم ہے؟ اس کے خلاف کتنے بیان کرنے والے ہیں، آپ نیٹ اٹھا کر دیکھیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صرف پہ دیکھیں، نحو پہ دیکھیں، ہر چیز پہ اس کا ایک الگ جو ہے دورہ ہے، ہر مدرسے میں ہوتا ہے، وہ دورہ جائز ہے۔ دورہ عملیات بھی انشاءاللہ جیسے ہی وفاق کے امتحان کا آخری دن ہوگا، 3 دن کا میں رکھوں گا مدارس کے طلباء کے لیے، 3 دن وہ یہاں ان کو مکمل دورہ عملیات کہ وہ اتنا کر سکیں کہ کم از کم اپنے جاننے والوں کا علاج تو کر سکیں، ان کو ایک علم حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم رکھیں گے 3 دن یا 7 دن کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عملیات کیا ہے، کہ آپ کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو جی آپ کا کوئی بندہ بھی جن کا شکار ہو جائے، جنات کا، جادو کا، نظر بد کا، یہ دعا پڑھے۔ اچھا رزق کی کمی ہے، یہ دعا پڑھیں۔ اچھا آپ کہیں کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کہیں جی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مال کی کمی ہے، تو آپ نے اسے سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ پورا وظیفہ بتایا۔ پھر بخاری شریف کی آخری حدیث پوری اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو ایسے بہت سی حدیثیں ہیں جو مال کے لیے حضور نے بتائیں، بہت سی حدیثیں ہیں رتبے کے لیے بتائیں، بہت سی حدیثیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اولاد کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب حضور نے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا پڑھنا، وظیفہ پڑھنا جائز ہو گیا۔ اچھا اب وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، اب جو یاد رکھیں جو علاج کا طریقہ ہے، اس میں علاج کے طریقے کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث اور قرآن کی آیت ہونا لازم نہیں ہے۔ پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں یہ جو آپ ای سی جی کر رہے ہیں کس حدیث میں ہے، یہ جو آپ سٹنٹ ڈال رہے ہیں کس حدیث میں ہے، ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں جگر کا کس حدیث میں ہے، کڈنی کا مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب آپ نے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرایا، مجھے بتائیں کس حدیث سے؟ نہیں جائز ہے، یہی کہیں گے نا مفتی صاحب، ادھر فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ معالج کا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق۔ آگے وہ طریقہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اب بات سمجھیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں جی الکوہل پی لو اپنی بیماری کے لیے، شراب پی لو، وہ غلط ہے، معالج آپ کو غلط چیز بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو دے رہے ہیں سیرپ، لیکن وہ بنایا امریکہ نے ہے، لیکن اس میں حرام چیز کوئی نہیں، تو آپ کو سارے علماء مفتیان کیا کہیں گے؟ وہ پینا جائز ہے، چونکہ معالج چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو، معالج کا غیر مسلم ہونے سے وہ دوا یا وہ علاج حرام نہیں ہوتا۔ دوا جائز ہے، اس میں اگر حلال چیزیں ہیں تو وہ کھانا جائز ہے، وہ بھی حرام قرآن و حدیث کی سند اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی سند تب چاہیے کہ جب آپ کو شریعت کا کام کر رہے ہو، اصول کا، وہاں آپ شریعت کا، فقہ کا، وہاں آپ کہیں گے جی ہاں مجھے بتائیں اتحیات یہ کہاں سے، رکوع کہاں سے۔ اب عملیات کر رہے ہیں، آپ کو رقیہ کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کو بتا جی حدیث میں کہاں سے ہے؟ آپ یہ وظیفہ جو قرآن سے بتا رہے ہیں کہ رب قد آتیتنی، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں دعا، تو اب یہ آپ جو دوسری دعائیں پڑھ رہے ہیں ربنا آتینا چاہیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سے رزق آئے گا؟ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یقین نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے پیسہ آتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے یقین؟
تو پھر اس آیت سے بھی یقین کر لیں۔ اب لکھا ہوا کہاں ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ قرآن پڑھیں آپ کو رزق ملے گا، بات سمجھیں آپ۔ تو اس لیے طریقہ کار اقرب الی سنہ ہونا چاہیے، خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ سند نہیں مانگی جاتی کہ جی آپ بتائیں کہ آپ ECG کہاں حدیث میں ہے، آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے فلاں فلاں کام کرایا یہ کہاں حدیث میں ہے، یہ دوائی کھانا کہاں حدیث سے ہے، یہ پیناڈول کھانا کدھر حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تو فضول ہیں جو آپ سوال کریں۔ تو آج کیا ہے، علمی میدان میں جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اپنے علاوہ باقی سب کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے اور ان میں عیب نکال رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی میں ہی صحیح جانتا ہوں، باقی سارے جاہل ہیں۔ اس طرح علماء میں بھی آج بڑا المیہ ہے، بعض ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر نہیں، اچھا بعض علماء میں بھی یہ چیز بعض میں آئی ہے کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس یہ ہماری فیلڈ ٹھیک ہے، باقی سارے تبلیغ والے بھی یہی کر رہے ہیں بعض، کہ ہم ہی صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز کہ میرے علاوہ سارے غلط ہیں تو وہ بندہ سمجھ لو گمراہی میں پڑ گیا۔ تو عملیات ایک فیلڈ ہے، ایک محنت ہے، اور اس فیلڈ میں مہارت، پہلے تھوڑے تھوڑے کام ہوتے تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھ دی، انور شاہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھ دی، اور اسی طرح جو ہے مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھ دی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو علامہ بونی رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھ دی، امام راضی نے ایک کتاب لکھ دی، شاہ عبد القادر جیلانی نے ایک کتاب لکھ دی۔ اب یہ ایک چلتی تھی، کتاب کی ضرورت تھی۔ کتاب تو امام بخاری نے بھی ایک ہی لکھی ہے نا، باقی دورہ حدیث تو بعد میں ہم نے بنایا نا، اس کا نام ایک دے دیا اس کو۔ تو ساروں نے ایک ایک کتاب لکھ کے اس کی اہمیت بتا دی کہ علم ہے، آگے وقت کی اب ضرورت ہے، تو ہم نے اس کو ایک دورہ اور اس کو ایک کورس، اس کو ہم نے ایک جو ہے پوری ٹریننگ سینٹر بنا دیا۔ تو یہاں شیبی مسجد میں الحمدللہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ دیا سے دیا جلے، کہ میں یہ سینے میں لے کے نہ جاؤں بلکہ یہ آپ کے ذریعے دنیا میں پھیلے، انسانیت کی فلاح ہو، قرآن سے لوگ تعلق جوڑیں، حدیث کا انہیں پتہ چلے، تفسیر کا پتہ چلے، اور علاج بالقرآن ہو، نہ کہ شرکیہ چیزوں سے۔ یہاں میں بہت پرانی بات ہے، 1995 میں گیا گجرانوالہ، تو مولانا عصمت اللہ، قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بہت بڑے قلعہ دیدار سنگھ میں عالم تھے اشاعت التوحید و سنہ کے۔ تو میں ان کی مسجد میں ہی گیا، وہیں ہم نے 8-10 دن گزارے۔ تو حضرت بڑے اللہ والے تھے، بہت ضعیف تھے، رش لوگوں کا پڑا ہوتا تھا، تعویذ دھڑا دھڑ دے رہے، اور ہم نے پڑھا تھا اپنے استاد سے کہ یہ شرک ہے۔ میرے استاد جو تھے وہ بھی اشاعت التوحید کے بڑے علماء میں سے تھے، تو وہ مجھے ہمیشہ ہمیں پڑھاتے ہوئے یہی کہتے تھے یہ شرک ہے، شرک ہے۔ تو پھر وہ کہتے تھے میرے استاد ہیں قاضی عصمت اللہ صاحب، وہ اکثر حوالے بھی دیتے تھے، اور میں اتفاقی چلا بھی ان کی مسجد میں گیا۔ تو میں قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت میرے استاد جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، 1960 میں انہوں نے آپ سے پڑھا ہے، وہ بتا رہے تھے، اور وہ تو ہمیں کہتے تھے یہ شرک ہے، اور آپ اشاعت التوحید و سنہ کے بہت بڑے اکابر کے علماء میں سے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رش پڑی ہوئی ہے، لوگ تعویذ لے رہے ہیں آپ سے، اور آپ لکھ کے ان کو دے رہے ہیں، وظیفے ہی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن بتا رہا ہوں، قرآن بتانا شرک نہیں ہے، اور ان لوگوں کے عقیدے میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اس کے بغیر یہ لوگ قریب آنے والے نہیں ہیں، ورنہ تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس بہانے آ رہے ہیں، میں ان کا عقیدہ ٹھیک کر رہا ہوں، انہیں قرآن سے جوڑ رہا ہوں، انہیں میں قرآن لکھ کے دے رہا ہوں گلے میں پہننے کے لیے، پاس رکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی قرآن دے رہا ہوں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ اصل توحید کی محنت ہے۔ تو بس وہاں سے میرے دل میں یہ بات لگی کہ حضرت نے یہ فرمایا، چونکہ میرے دل میں ان کی بڑی عظمت تھی، اور میں نے ان کا نام چونکہ بہت سنا ہوا تھا، اور دیدار تو پہلی بار کیا، پھر 10 دن وہاں گزارے بھی، پھر میں نے بہت سی چیزیں حضرت سے لی بھی وہاں، میں شوقیہ بیٹھ جاتا تھا، ذوق تو تھا مجھے، تو حضرت بتاتے تھے یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز کہ اصل بیس جو میری تھی نا عملیات کی طرف آنے کی، وہ 95 میں قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ قلعہ دیدار سنگھ میں ہمارا جو وقت گزرا تھا۔ تو یہ چیزیں اکابر سے ہی ہم نے لی ہیں، ہم نے کوئی خود پیدا نہیں کی ہیں، خود بنائی نہیں ہے،
یہ تو ایک اکابر کا بتا رہا ہوں، یہ شاید آپ نے پہلے میرے منہ سے سنا بھی نہیں ہوگا یہ حوالہ ایسے اور ایسے ہیں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لگتی ہے ضرب نا، بندہ کہتا ہے نہیں یہ تو شرک نہیں، محنت ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں جو میرے سے منسلک ہے؟ قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، لوگ سن رہے ہیں، اب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، لوگ آتے ہیں مجھ سے دم کرانے کے لیے، میں وہاں بیان بھی کرتا ہوں، قرآن سے جوڑتا ہوں، وظائف سے جوڑتا ہوں، اعمال سے جوڑتا ہوں، اس کے بعد انہیں دم بھی کر دیتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، وہی ہمارے اکابر جو توحید بیان کرتے تھے، ہم کر کے لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے طریقہ۔ اب لوگ سنتے ہی نہیں ہیں نا، بڑے سے بڑا مولانا صاحب تقریر کریں، لوگ سنیں گے ہی نہیں۔ لیکن آپ وظیفہ بتائیں، ابھی یہ میرا بیان جو چل رہا ہے، ابھی یوٹیوب پہ آئے گا، اتنا لمبا بیان ہے، اگر اس پہ ٹائٹل لکھ دیں نا کہ بیان نہیں سنیں گے، اس پہ لکھ دیں مشکلوں کا حل، ایک دم آدھا گھنٹہ یوں آنکھیں کر کے سنتے رہیں گے، کیا کریں؟ لیکن ہم نے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہے، اپنی ذات سے نہیں، اور اب لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے ملک کے جید سارے اکابر اب وظیفے بتا رہے ہیں، بتا رہے نہیں بتا رہے، اور ہے ہی نہیں کوئی سننے والا۔ اب دنیا سنتی ہی نہیں ہے، پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اب لوگ وظیفے بتا رہے ہیں کہ جی آپ میٹر کے ساتھ یہ تعویذ لٹکا دیں، ہیں آپ کا میٹر جو ہے نا وہ چلے گا ہی نہیں، وابڈا والوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب وہ تعویذ لوگ آ کے دے رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ یہ بھی تو ہے نا دنیا میں، ہم نے ان کا رد کرنا ہے کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے اللہ نے کہا، یہودیوں نے کہا سلیمان جادوگر تھے، پیغمبر، تورات میں ترامیم کر کے لکھ دیا کہ سلیمان پیغمبر جادوگر تھے۔ قرآن نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان پیغمبر کافر نہیں تھے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا جادوگر نہیں تھے، کافر کا لفظ بولا۔ جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، جادو کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر تو انہوں نے کیا جنہوں نے جادو سکھایا، شیطان لوگ تھے وہ، جن انس۔ تو سلیمان علیہ السلام کا رد کیا کہ ان کے بارے میں کہ جو ان پر اعتراض تھا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں تم بھی مغالطے میں نہ پڑو کہ سارے ہی عامل جو ہے وہ جادو کرتے ہیں، بلکہ وما کفر سلیمان، تم ساروں کو ایک جیسا نہ سمجھو، جیسے اللہ نے کہا یہودیوں تم ساروں کو ایک جیسا سمجھ رہے ہو، میں اللہ بتا رہا ہوں سلیمان پیغمبر تھے، لوگوں کو جن ان کے تابع تھے، وہ جادو کا علاج کرتے تھے، وہ جنات سے خدمت لیتے تھے، اور جو جادوگر تھے وہ جنات سے غلط خدمت لیتے تھے، یہ اچھی خدمت لیتے تھے۔ تو فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب اچھے عامل اور برے عامل ہوتے ہیں نا، تو اب سارے ایک نہیں ہو سکتے، کل تو کسی جگہ بھی نہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔